بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہ نائنتھ کلاس کے مطالعہ پاکستان سے ہے، پاک اسٹڈی نائنتھ کلاس، اور یہ لیکچر جو ہے یہ نیو نائنتھ کے لیے ہے جو ابھی ابھی ہمارے پاس نائنتھ کلاس میں آئے ہیں، اور ان کو ہم پہلے جو ہے ایک ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں، نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی۔ تو یہ ٹاپک ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دو قومی نظریہ اور اس کا ارتقاء۔ یہ جو ہے یہ پیج نمبر 6 اور 7 پر ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہیں اپنی کتاب کھولیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے یہ لیکچر جو ہے یہ سمجھ آ سکے۔ ہم پہلے جو ہے دو قومی نظریے کی ایکسپلینیشن کریں گے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک قوم نہیں بلکہ دو مختلف قومیں رہتی ہیں۔ ہندو اور مسلمان یہ ایک قوم نہیں ہے بلکہ یہ دو مختلف اقوام ہیں، اور ان کا جو ہے نا رہن سہن، خوراک، لباس، یہ سارا کچھ جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس لیے اسی بنیاد پر یہ دو مختلف قومیں ہیں۔ یہ نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا۔ اور یہ اصل میں سر سید احمد خان ابتدا میں جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن بیچ میں پھر واقعات آئے ایسے کہ ان سے پتہ چلا کہ یہ ہندو جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور یہ لوگ جو ہے نا مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے مجبور ہو کر، اور خصوصاً اس میں بعد میں پھر آئے گا 1867 میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اردو ہندی پر ایک جھگڑا ہوا تھا جس کو اردو ہندی تنازع 1867 کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے سر سید احمد خان جو ہیں اس بات پر حامی ہو گئے کہ اب یہ دو قومیں ہیں اور ان کو اکٹھے رہنا نہیں چاہیے، نہ یہ رہ سکتے ہیں۔ تو دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کے درمیان بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں جو ہے عقائد و نظریات ہیں، خوراک ہے، لباس ہے، اور رسم و رواج ہیں، مذہبی تہوار ہے، تاریخ ہے، یہ سب کچھ جو ہے زبان ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ثابت کیا کہ ان دونوں قوموں کے درمیان یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس وجہ سے مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں۔ عقائد و نظریات کیا؟ یعنی ہندو جو ہے وہ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، مسلمان ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کے عقائد و نظریات میں فرق ہے، آئیڈیالوجی میں فرق ہے۔ خوراک جو ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ان کے مذہب میں حلال ہیں، ہمارے مذہب میں حرام ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے مذہب میں حلال ہیں، ان کے مذہب میں حرام ہیں۔ میں آپ کو ایک دو چیز کی مثال دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں شراب پیتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ہندوستان میں ہندو شراب پیتے ہیں، تو اس کو ایک جرم تو سمجھا جاتا ہے، ایک بری چیز تو سمجھی جاتی ہے، لیکن مذہبی لحاظ سے ان کے وہ کوئی گناہ وغیرہ نہیں سمجھا جاتا، آزاد ہے، یعنی شراب نوشی آزاد ہے۔ ہمارے لیے ہر نشہ آور چیز اور خصوصاً پھر جو ہے شراب حرام ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ گائے کا گوشت ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن وہ ہندو جو ہے گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، اور گائے ماتا اس کو کہتے ہیں، مقدس گائے بھی کہتے ہیں، اور یہاں تک سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہ اس کو اس لیے ماں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور کچھ مذہبی لحاظ سے بھی ان کے تعلیمات کے مطابق تمام جانوروں میں ہندوؤں کے مذہب میں گائے کو ایک جو ہے یہ ایک مقدس مقام حاصل ہے، اس وجہ سے وہ گائے کو ذبح نہیں کرتے، اور اس کا گوشت اپنے آپ پر حرام کر دیا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری ماں ہے، ہم اپنی ماں کو کس طرح چری لے کر اس کے
گلے پر پھیریں اور پھر اس کا گوشت کھائیں. تو اس وجہ سے ان کا مزاج نہیں مانتا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے اور ہمارے مذہب میں گائے کا گوشت حلال ہے. تو اس طرح خوراک ایک دوسرے سے مختلف ہے. لباس جو ہے، ہمارا لباس اور ان کے لباس میں فرق یہ ہے کہ ان کی ہو سکتا ہے لباس کی کوئی اپنی ڈیفینیشن اور کوئی اپنا معیار ہو، لیکن ہماری جو ہے لباس جو اسلام کی ڈیفینیشن ہے وہی ہمارا معیار ہے. پچھلے دنوں جو ہے اسلامی اور غیر اسلامی لباس پر ایک بحث چھڑ گئی تھی اور وہ بڑے سوشل میڈیا پر جو ہے پھیل گئی تھی کہ ایک عالم نے دوسرے عالم کے لباس کے بارے میں بات کی کہ یہ کس طرح مغرب کا لباس پہنا ہے اور یہ اس طرح. تو لباس کا ایک ٹکراؤ آ گیا تھا. تو اس میں سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہم نے لباس کو سمجھنا ہے کہ کلچرل لباس جو ہے وہ اسلام کبھی بھی نہیں چھیڑتا، لیکن لباس میں دو اہم چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ لباس سادہ ہو، اس میں سادگی ہو، اور دوسرا وہ باحیا ہو، سادہ اور باحیا ہو، اور وہ پردے کے تمام تقاضوں کو پورا کرے. یعنی جسم کی جتنی بھی چھپانے والی جگہیں ہیں پورے جسم کے اندر، وہ اس لباس میں صحیح طریقے سے چھپ سکے. اگر آپ نے ایسا لباس پہنا ہے کہ لباس تو نام سے لباس ہے، کپڑا ہے، لیکن آپ کی وہ سطر والی جگہ جن کو چھپنا چاہیے وہ اس کپڑے کے اندر یا دکھائی دے رہی ہیں، یا وہ کپڑا اتنا تنگ ہے کہ وہ آپ کی جو اسلام بتاتا ہے کہ آپ نے سطر پوشی کرنی ہے، لیکن ان جگہوں کی، آپ کے جسم کے ان جگہوں کی وہ سطر پوشی نہیں ہوتی، تو وہ ایک حیادار اور باپردہ لباس نہیں، لباس ہے لیکن باپردہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بس دو ڈیفینیشن یاد رکھے، لباس کا ڈیزائن جیسا بھی ہو، لیکن یہ دو باتیں ضرور ہوں کہ وہ باحیا ہو اور حیادار لباس ہو، حیادار لباس ہو اور باپردہ ہو، آپ کا جسم اس سے پورا ڈھانپ جائے. تو یہ ہے لباس. تو ہمارا الگ ہے، ان کا لباس کبھی کبھی جو ہے نا ان کی خواتین ساڑیاں پہنتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ساڑی میں جو ہے جسم کا کچھ حصہ، پیٹ وغیرہ یہ ساری نظر آتے ہیں. تو یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح، ہماری خواتین اس طرح کریں. تو لباس تو اس طرح مردوں میں بھی تو لباس ان کا ہم سے مختلف ہے. اس طرح رسم و رواج ہمارے ان سے مختلف ہے. آپ دیکھیں جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور پھر لوگ تحفے تحائف لے کے آتے ہیں. اور باقاعدہ اسلام جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ اس بچے کی جو ہے نا یہ ایک خوشی ہے، تو اس خوشی میں خیرات کرو، عقیقہ جس کو کہتے ہیں وہ کرو. اور نکاح جو ہے نا وہ جب شادی ہوتی ہے تو نکاح جیسی پاکیزہ چیز جو کہ قرآنی آیات اور خطبے سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں پھر ہندوؤں کی شادی جو ہے وہ آگ سے جو ہے نا 7 پھیرے پھیر لیتے ہیں. تو ان کی نکاح کا سٹائل دیکھیں ہمارا، تو یہ ہمارے روایات جو ہے اور رسم رواج ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس طرح فوتگی میں وہ اپنے مردے کو پھر جلاتے ہیں، اور ہم بڑے اچھی طریقے سے نہاتے ہیں، خوشبو لگا کے پھر اس کو جو ہے نا کپڑے میں، کفن میں اس کو ڈھانپ دیتے ہیں، اور بڑی جو ہے نا اس کو احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہم فریاد کرتے ہیں اور جرگہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مردے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف کر دیں. اور پھر بڑے آرام سے اور عزت کے ساتھ ہم اس مردے کو زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں. کیونکہ اسلام جو کہتا ہے وہ اسلام ہے جو، تو کہ اسلام کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو تمام مخلوقات میں شرف حاصل ہے، ایک درجہ وہ حاصل ہے. تو اگر آپ اس کو جلائیں گے اس کی بدبو آئے گی، یا اس کو ویسی اس کا جسم کھیتوں وغیرہ میں پھینک دیں گے، پھر مختلف مکھیاں وغیرہ آئیں گی، تو وہ انسان جو پہلے بڑے اچھے طریقے سے سلیقے سے زندگی گزار رہا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کا کوئی خان ہو، بڑا چودھری ہو، بڑے فیصلے کرنے والا ہو، ایک بڑا عالم ہو، اور اس کی لاش آپ اس طرح پھینک دیں، اور پھر وہ کتے آئیں اور مختلف قسم کے جانور اور پرندے آئیں اور اس کو جو ہے نا اس کی جسم کی بیزتی ہو. تو اس لیے اسلام نے اس اشرف المخلوقات کا لاج رکھا ہے، اس کے جسم کو مردہ ہونے کے بعد بھی عزت بخشی ہے. اور اس وجہ سے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ اس
مردے کو اپنے ٹھکانے لگانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو زمین کے نیچے دفن کریں، تو اس کی بدبو بھی نہیں آئے گی. اندر اندر جو عمل بھی اس کے ساتھ ہوگا دوسرے انسان اس سے باخبر رہیں گے، اور اس کی عزت جو ہے وہ انسان کی شخصیت کی عزت اور اس کا عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوگا، وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہوگا. تو یہ رسم و رواج ہیں. پھر شادی میں دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے مختلف قسم کی عجیب روایات جو ہم نے ہندوؤں سے لیے ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کا اثر ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اکٹھا بہت عرصہ گزارا ہے، ہزاروں سال گزارے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے شادی بیاہ اور موت کی کچھ رسمیں اب بھی ہمارے مسلمانوں کے رسموں کا حصہ ہیں. جیسا کہ بہت سے علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں خود تاسو سم ہوا ہے، تو وہاں پر جو ہے بعض علاقوں میں جو ہے دلہے کو شادی کے دن جو ہے اس کو چارپائی پہ بیٹھا کے وہ چارپائی اوپر نیچے کرتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں الکدا پپالنگ خیجئی. اس پپالنگ خیجول چې دینو دا خو په اسلام کې شته نه، په زمونږ په پښتنو کې په ډېرو علاقو کې نشته، خو زمونږ په علاقه کې شته، او زمونږ ذاتی طور زمونږ علاقو کې شته. موږ ته پته لګي چې دا د هندو رسم دی، په اسلام کې رد حیثیت نشته. یا تاسو وګورئ چې دلته دا واده د زلمی نه خلک کپړې شلي، نو دا قسمه روایات یا منګه چې کله ناوې راولو او هغه د خپل خاون کور ته داخليږي یا هغه خپل کمرې ته داخليږي، هغه چوکاټ باندې ودرېږي او د چینو یا د کچرو جو یو ټری ولا روړي او هغه یو 2-3 موټي د هغې نه راډکي او شاته ولي او بیا هغه درشل برم لاسي اوسي او لاندې لاسي اوسي، یا قرآن مجید یا ول سر د پاسه نیولي یا سره په ډولۍ کې قرآن مجید کې دي. دا قسمه رسومات چې دي نو دا په اسلام کې نشته، خو بس دا د دغه خلکو سره یو ځای اوسېدو په وجه باندې مونږ خلکو کې راغلي دي. تو یہ سارے جو ہیں یہ رسم و رواج. پھر مذہبی تہوار جو ہیں ہمارے ان سے علیحدہ ہے. ان کے مذہبی تہوار ہولی ہے، دیوالی ہے، وہ اچھے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں. ہم جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے نہاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نئے کپڑے جو ہے نا سلواتے ہیں عید کے موقع پر، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، اور وہ بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے. تو ہمارا اور ان کے عیدوں کے درمیان بھی فرق ہے. تو یہ ہے مذہبی تہوار. تاریخ ان کی علیحدہ ہے، ہماری علیحدہ ہے. ہماری تاریخ آپ اٹھائیں گے تو ہماری تاریخ جو ہے وہ پیغمبروں پر مبنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں پر مبنی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو ہیں ان کے واقعات اور روایت پر مبنی ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. ان کی تاریخ ہم سے علیحدہ ہے کیونکہ وہ ہندو کی تاریخ ہوگی. ان کے جو ہیروز ہیں ہوں گے وہ بھی ہندو اور سکھ ہوں گے. ہمارے جو ہیرو ہیں وہ تو صحابہ کرام ہیں، پیغمبر ہیں، اور پھر وہ مسلمان بہادر جنگجو اور سپہ سالار ہیں. تو ان کی تاریخ میں وہ لوگ یا تو غدار ہیں یا پھر ان کے ویلن ہیں. تو ان کا اور ہمارے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے. جو ہماری تاریخ میں ہیروز ہیں وہ ہندوؤں کے ویلن ہیں، اور ان کے جو ہیروز ہیں وہ ہمارے لیے ویلن ہیں. تو اس وجہ سے بالکل اپوزٹ ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ان سے علیحدہ قوم ہیں. پھر زبان جو دیکھیں ان کی ہندی زبان ہے. ہماری جو ہے اوورال پوری دنیا میں مسلمانوں کی مشترکہ زبان جس میں ہماری کتاب جو ہے نازل ہوئی ہے قرآن مجید وہ عربی ہے. زبان ہماری عربی ہے. پھر ہندوستان کے اندر ہماری پہچان اردو تھی، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ ہندی سے محبت کرتے تھے. اس وجہ سے زبان کا بھی فرق ہے. اور اب دیکھیں آزادی کے بعد بھی پاکستان کے جو ہے نا قومی زبان اردو ہے اور ان کی ہندی ہے. تو اس وجہ سے سر سید احمد خان نے یہ ساری بنیادی فراہم کی کہ کسی لحاظ سے بھی ہم ایک قوم نہیں ہیں. ہر لحاظ سے ہم دونوں مختلف، مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں. تو اس بنیاد پر انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا. 2 نیشن تھیوری اس کو کہتے ہیں. 2 نیشن تھیوری. کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اور ہندو ایک قوم نہیں ہے، یہ 2 مختلف قومیں. اچھا، ارتقاء کس چیز کو کہتے ہیں؟ ارتقاء جو ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایوولوشن. جو چیز بتدریج اپنے ابتدائی شکل سے شروع ہو جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ماڈیفیکیشن ہو اور وہ ایک ماڈرن شکل اختیار کرے، اس کو کہتے ہیں ارتقاء.
ارتقاء جو ہے یہ ترقی لفظ بھی ارتقاء سے نکلا ہے. ترقی کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ ابتدا سے شروع ہو جائیں اور جتنا وقت گزرتا جاتا ہے آپ ترقی کے منزلوں کو طے کرتے ہیں اور آپ میں ماڈیفیکیشنز آتی ہیں. اور ایولیوشن کا میں آپ کو ایک تو آپ نے بایو میں پڑھا ہوگا یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈارون لا. ڈارون جو ہے نا وہ نظریات انسان کے بارے میں پیش کیا ہے، اگرچہ وہ اسلام کے ساتھ تھوڑے سے متصادم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابتدائی میں انسان جو ہے وہ بندروں کی شکل میں ہوتا تھا اور اس کی جو ہے نا دم ہوتی تھی، اور پھر جگہ جگہ پر بیٹھنے سے وہ رگڑنے سے وہ دم ختم ہو گئی اور اس کے جسم سے آہستہ آہستہ سارے بال ختم ہوئے. اس نے جو ہے نا بولنا سیکھ لیا اور اس طرح انسان یہ جو ماڈرن انسان ہے یہ وجود میں آیا. تو ڈارون کا یہ جو ہے نا ہم تو اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتے کہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ پہلا انسان جو ہے وہ بندر نہیں تھا، بلکہ وہ سادہ انسان بھی نہیں تھا ہماری طرح. وہ پہلا انسان بھی پہلا تھا اور پہلا پیغمبر بھی تھا، حضرت آدم علیہ السلام. تو نعوذ باللہ من ذالک آدم علیہ السلام تو نہ بندر کی شکل میں تھے، نہ ان کی جو ہے نا جو ہے ان کی جو ہے نا دم تھی. وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو ان خوبصورت لوگوں میں سے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ تو خیر بایو میں جو چیز آپ کو اسی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، آپ صرف امتحانات کی روح سے اس طرح پڑھتے ہیں، عقائد کی روح سے نہیں پڑھتے. ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ارتقائی عمل سے انسان گزرا اور آج کا ماڈرن انسان بنا. تو وہ بھی اس اپنے ڈارون کے وہ اس نظریے کو بھی ایولیوشن کہتے ہیں. تو ایولیوشن جو ہے وہ ایک بتدریج جو ترقی آتی ہے ایک چیز میں، اس کو بھی ایولیوشن کہتے ہیں. جس طرح انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا، پھر جو ہے وہ جھونپڑیاں بنانے لگا، چپر بنانے لگا، سفر وایو سپرو نہ بے جوڑو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچی مٹی سے مکانات بنانے لگا. پھر جو ہے نا مٹی کو پکا کیا تو اینٹیں بن گئیں. پھر سیمنٹ کا ایجاد ہوا، بلاک آئے، کنکریٹ استعمال ہوا. اور اب آپ دیکھیں وہ انسان جو غاروں میں سادگی سے زندگی گزارتا تھا اور ایک انسان غاروں کو تراشتا تھا. پھر بعد میں ایک انسان پورے گھر کو کہ بنانے کا ماہر ہوتا تھا. اس انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب گھر کے اندر ہر ایک کام کے لیے علیحدہ ماہر کو بلانا پڑتا ہے. اینٹ لگانے کے لیے علیحدہ ماہر، پلستر کے لیے علیحدہ ماہر، پھر جو ہے نا فرش بنانے کے لوگ علیحدہ، ٹائلز لگانے کے علیحدہ، سیلنگ کرنے کے علیحدہ، رنگ و روغن کرنے کے لیے علیحدہ لوگ، کھڑکیاں اور دروازے بنانے کے لیے علیحدہ لوگ. تو ایک کمرے میں اگر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کتنے پروفیشنلز کو یا کتنے جو ہیں تجربہ کار لوگوں کو، مختلف جو اپنی اپنی فیلڈز میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، وہ اپنی مہارت رکھتے ہیں، مختلف لوگوں کو آپ ایک کمرے میں کہ آپ اندر اتنا کام کرتے ہیں کہ اس میں مختلف ماہرین کا جو ہے کردار ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہے ایولیوشن کے وہ غاروں کا انسان آج کل اپنے اس رہائشی بنگلوں میں ڈیزائن اپنی پسند کی ڈیزائن بناتا ہے. پہلے یہ رہائش اس کی ضرورت تھی، اب ضرورت کے ساتھ نمائش بھی ہے. تو یہ ارتقائی عمل ہے کہ غاروں سے سفر کرتا ہوا وہ ایک بڑے بڑے کوٹھیوں اور بنگلوں اور ویل ٹائلڈ اور ویل فرنشڈ بنگلوں تک آ گیا. تو یہ سارا سفر یہ ارتقاء ہے. تو ارتقاء جو ہے وہ ابتدائی شکل سے شروع ہو کر جس وقت کے ساتھ جو ماڈیفیکیشنز اور تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ چیز اپنی ترقی والے شکل میں منتقل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ارتقاء. تو یہ جو ہے دو قومی نظریہ کس طرح شروع ہوا کہ 1867 میں اردو ہندی تنازع پیش آیا اور اس وجہ سے سر سید احمد خان کی سوچ تبدیل ہو گئی اور انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا. اس کا ارتقاء یہ تھا کہ دو قومی نظریہ اصل میں جب سٹارٹ ہوا تو دو قومی نظریے سے آگے جا کر یہ دو قومی نظریہ اس نے مزید ترقی کی تو اس نے شکل اختیار کی نظریہ پاکستان کی. اور نظریہ پاکستان سے آگے جا کر یہ تحریک پاکستان میں چینج ہو گئی اور تحریک پاکستان سے آگے بڑھ کر یہ پھر حصول پاکستان پر متنجع ہوئی. دو قومی نظریے سے آگے جا کر نظریہ پاکستان بنا، 1 نمبر، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ اس کا ایک پورا سفر ہے. لیکن اس کی ابتدا آپ کی کتاب میں کس طرح کے ارتقاء اور ابتدا سے کس طرح شروع ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ 1857 تک یعنی 712 عیسوی سے لے کر 1857 تک یہ مسلمانوں کی حکومت رہی.
اس 712 عیسوی میں محمد بن قاسم یہاں آئے اور اس کو 8ویں صدی عیسوی کہتے ہیں. اور یہ 1857 جو ہے یہ 19ویں صدی عیسوی ہے. تو مسلمان جو ہے ہندوستان کے اندر 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 19ویں صدی عیسوی تک رہے. آپ کہیں گے کہ یہ 712 ہے تو یہ کس طرح 8ویں صدی ہے، اور یہ 18 ہے تو یہ کس طرح 19ویں صدی ہے. اصل میں 700 تک یہ 700 صدیاں پوری ہو چکی ہیں. دا وہ سو صدی دی دا 12 کال پہ دا پاس اور یہ 12 سال جو اوپر آ گئی ہیں. یہ اصل میں 701 702 یہ پھر 8ویں 7 پورے ہوئے ہیں اور 8واں شروع ہے، اس لیے اس کو 8ویں صدی عیسوی کہتے ہیں. اس طرح یہ 1857 جو ہے 1800 پورے ہو چکے ہیں. یہ 57 جو ہے اصل میں 19ویں صدی میں 57 سال گزرے ہیں. تو 19ویں صدی جاری ہے، یہ 99 تک جائے گی. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں 19ویں صدی. ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے تک مسلمانوں نے حکومت کی. پھر جو ہے یہ آخری بادشاہ، آخری خاندان مغلیہ دور تھا. مغلیہ خاندان آئے اور مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو ہے ان کی حکومت انگریزوں نے ختم کی. اور 1857 میں انہوں نے یہ جنگ آزادی ہم نے جو لڑی یہ ہم ہار گئے، اور اس طرح انگریز کامیاب ہوئے اور یہاں پر جو ہے انگریز قابض ہوا. اور آخری بادشاہ جو تھے بہادر شاہ ظفر، ان کی حکومت ختم ہو گئی. 1858 میں برطانیہ نے یہاں پر نئے آئین قوانین بھیجے، اور یہ ملکہ وکٹوریہ نے برطانیہ سے بھیجے تھے. یہ چیز آپ 8 کلاس میں پڑھ چکے ہیں. تاریخ اس میں 2 کتابیں ہوتی ہیں نا، جغرافیہ اور تاریخ. تو تاریخ میں یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ملکہ وکٹوریہ نے 1857 میں تو قبضے کا سارا مرحلہ پورا ہو گیا. پھر 1858 میں باقاعدہ انہوں نے یہاں پر نئے اپنے برطانوی قوانین جو ہے وہ بھیجے اور نافذ کیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ارتقاء اب ہم پڑھیں گے. تو یہ 2 قومی نظریے کا پہلا سٹیپ جو ہے ارتقاء ہے. اس کے بعد پھر دوسرا تیسرا چوتھا پوائنٹ بھی ہے. اصل میں ارتقاء کے ساتھ یہ میں نے جو یہاں پر 1 لکھا ہوا ہے، یہ 2 قومی نظریہ جو ہے ٹاپک ہے، اور 2 قومی نظریہ میں ارتقاء ہے. نمبر 1 پر ارتقاء ہے. یہ میں آپ کو ایک دوسرے پیج پر بھی کر دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے. یہ اس طرح ہے کہ ہم 2 قومی نظریہ جو ہے یہ ہمارے پاس مین ٹاپک ہے. تو مین ٹاپک کا ایک ہے ارتقاء. اس کے بعد ہم پھر پڑھیں گے سر سید احمد خان اور 2 قومی نظریہ. اور تیسرا اس طرح چوتھا پھر بھی ٹاپکس ہیں، وہ پھر بعد میں ہم کریں گے. تو یہ 2 قومی نظریہ میں پوائنٹ نمبر 1 ہے ارتقاء. یہ آپ نے یہاں سے دیکھا 2 قومی نظریہ ارتقاء. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے دیکھ لی. تو یہ جو ہے اس کا ٹیکسٹ اب ہم پیج نمبر کس سے پڑھتے ہیں؟ پیج نمبر 6 اور 7 سے. پیج نمبر 6 پہ آخری لائن 2 قومی نظریہ ارتقاء، 2 نیشن تھیوری، ارتقاء ایوولوشن. 2 قومی نظریہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی. برصغیر میں مسلمانوں کا اقتدار 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہوا، اور 1858 میں آخری مغل فرمان روا بہادر شاہ ظفر کی معزولی تک جاری رہا. معزولی مطلب اپنے اقتدار سے ہٹانا، یعنی یہ محمد بن قاسم کے دور سے شروع ہوا اور بہادر شاہ ظفر کے حکومت کے ہٹانے تک یہ مسلمان حکومت کرتے رہے. اس دوران مسلمان حکمرانوں کی اکثریت اپنی مسلم اور غیر مسلم رعایا سے انصاف سے پیش آئی، اور وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں 712 عیسوی کی کو دیکھیں اور 1857 کو دیکھیں. اگر وہ مسلمان انصاف سے پیش نہ آتے، یہاں پر ہمارے ساتھ ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تو پھر یہ لوگ حکومت کے خلاف آ جاتے. آپ دیکھیں اب ہمارے جو الیکشن کے ذریعے حکومتیں آتی ہیں، لوگ جو ہے 5 مہینے بھی اگر وہ صحیح طریقے سے اور صحیح سمت میں کام نہیں کر رہی وہ حکومت، تو لوگ 5 مہینے کے اندر اندر اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ وہ ہار جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ 712 عیسوی سے 1857 تک مسلسل مسلمان رہے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، ان کے خلاف جو ہے کوئی احتجاج نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مسلم لوگوں کو
ان کی حقوق کا خیال رکھتے تھے اس وجہ سے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دوران مسلمان حکمرانوں کی اکثریت اپنی مسلم اور غیر مسلم رعایا سے انصاف سے پیش آئی. مغل خاندان کے آخری حکمرانوں میں بیشتر نااہل تھے. ان کے نااہلی کا فائدہ انگریز تاجروں پر مشتمل ایسٹ انڈیا کمپنی نے خوب اٹھایا، جو بتدریج پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی. یہاں تک یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. اگلا جو ہے ہمارا ٹاپک پھر یہ دو قومی نظریے کا پہلا پوائنٹ تھا ارتقاء، دوسرا پوائنٹ ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ، اور اس کے بعد آنورڈ تیسرا اور چوتھا پوائنٹ یہ بعد میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.